معزز سامعین کرام، اعمال کی قبولیت کی کچھ شرطیں ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے سورۃ الکہف کی آخری آیت تلاوت کی، جس میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ جو شخص بھی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کا ارادہ رکھتا ہے وہ دو کام کر لے۔ پہلا کام فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، نیک عمل کرے۔ نیک عمل کون سا ہے؟ ہر عمل نیک ہے جس طرح ہم کرتے رہیں، جس طرح ہماری مرضی ہے؟ نہیں، ہر وہ عمل جس پر کچھ شرطیں ہیں وہ عمل نیک ہوگا۔ ہماری نظر میں کتنا ہی اچھا ہو، ہم نے اس پر کتنی پیسے زیادہ لگائے ہوں، وہ عمل نیک نہیں ہو سکتا پیارے بھائی۔ تو اس میں اور دوسرا یہ ہے کہ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ کسی بھی عمل کی نیکی کے لیے سب سے پہلی نیت ہے پیارے بھائی۔ آپ نے حدیث سنی ہوگی، اور امام بخاری رحمہ اللہ جب کتاب لکھ رہے تھے، وہ اس کو جب انہوں نے کتاب شروع کی تو شروع میں یہ حدیث لے کر آئے تھے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر۔ اور جب اپنی کتاب بند کر رہے تھے تو کون سی حدیث تھی؟ کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن، دو کلمے ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں، وزن میں بڑے بھاری ہیں، اور وہ کون سے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو سب سے پہلی جو شرط ہے اخلاص، نیت کو خاص ہو بھائی۔ جو بھی ہم کام کرنے جا رہے ہیں وہ اللہ کے لیے ہو۔ اس کے بارے میں یہ ہے کہ اخلاص، اور اخلاص کی ضد کیا ہے، مخالف کیا ہے؟ اخلاص کی ضد ریاکاری ہے، نام و نمود ہے، کہ کوئی کام بھی جس میں دوسروں کو شریک کیا جائے۔ اس لیے اس جو چیز ہے، اس کو جو اخلاص ہے، اس کو ضرور دیکھیے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ احمد میں یہ حدیث موجود ہے، اور سیدنا شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صلی یرائی فقط اشرک، جس نے دکھانے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا۔ انسان نماز پڑھتا ہے، پڑھ رہا ہے، رکوع میں جاتا ہے، ویسے عام اس کی روٹین ہے سبحان ربی الاعلیٰ 2 یا 3 دفعہ، لیکن لوگوں کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے یار نہیں، میں 10 دفعہ کروں، لوگ کہیں گے کیا بات ہے۔ سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ روٹین اس کی 3 دفعہ ہے، لیکن جب دیکھتے ہیں ادھر ادھر لوگ دیکھ رہے ہیں اس کو بڑھا دیتا ہے۔ یہ ہے نماز میں ریاکار۔ من صلی یرائی فقط اشرک ومن تصدق یرائی فقط اشرک، جس نے دکھانے کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک کیا۔ مسجد سے انسان باہر نکلتا ہے اور 1 روپیہ یا 2 روپیہ دینے کے لیے کسی فقیر کو بڑھتا ہے، لیکن دیکھتا ہے کہ ادھر سے لوگ آ رہے ہیں، یہ کیا کہیں گے، اس کے بعد وہ 1 روپیہ جیب میں، پھر 50 روپیہ دیتا ہے۔ وہ 1 روپیہ للہ تھا، لیکن اب اس میں جو ہے وہ کیا آ گیا؟ ریاکاری آ گیا۔ اسی طرح پیارے بھائی، من صام یرائی فقط اشرک، جس نے دکھانے کے لیے جو ہے وہ روزہ رکھا اس نے بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا۔ پیارے بھائیو یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے دین کو خالص کرتے ہوئے۔ اسی طرح پیارے بھائیو، بعض لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن آئیں گے اور اس چیز کے طلبگار ہوں گے کہ ہمیں اس کا اجر ملے گا، تو اللہ تعالیٰ کیا کہے گا؟ جا کر ان سے اجر لے لو جن کی خاطر تم نے عبادت کی تھی، جن کو دکھانے کے لیے تم نے عبادات کی تھی۔ آج بہت سارے لوگ ہیں صدقہ کرتے ہیں، بہت سارے لوگ نیک کام کرتے ہیں، لیکن پہلے ہی جو ہے وہ اخبار والوں کو، جنگ اخبار اور جناب نوائے وقت اور ان کو بلا لیا ہوتا ہے کہ بھائی فرنٹ پیج پر جو ہے نا اچھی طرح ذرا میرا فوٹو جو ہے تاکہ پتہ چلے، تو یہ سب عبادت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے پیارے بھائی۔ اسی طرح پیارے بھائیو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، بخاری کی روایت ہے کہ جس نے ایمان اور ثواب کی نیت سے، دیکھیے ایمان یہ ضروری ہے، توحید ضروری ہے، اور ثواب کی نیت ہو، اور ثواب کی نیت کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے ہو۔ روزے رکھے، اس کے جو ہے پچھلے گناہ معاف کر دی جاتی ہیں۔ اسی طرح من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ایمان اور ثواب کی نیت سے لیلۃ القدر کو عبادت کی اس کے پچھلے گناہ معاف ہوئے۔ تو یہاں بھی 2 چیزوں کا ذکر ہے، ایمان ہو، توحید ہو، اور اس کے ساتھ کیا ہو؟
ثواب کی نیت ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے ثواب دے گا۔ اسی طرح پیارے بھائیوں تیسری جو شرط ہے، مختصر بیان کر رہا ہوں، اس کے لیے تھوڑا وقت چاہیے لیکن مختصر طور پر بیان کر رہا ہوں۔ تیسری اور عام شرط وہ یہ ہے اتباع رسول، کہ جو کام بھی آپ کرنے جا رہے ہیں اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہونی چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہو۔ بخاری کی روایت ہے، 3 لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے، انہوں نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح عبادت کرتے ہیں؟ تو ازواج میں سے کسی نے بتایا کہ اس طرح وہ عبادت کرتے ہیں، پاؤں بھی سوج جاتے ہیں، اور اسی طرح اور بھی باتیں بتائیں۔ تو ان تینوں میں سے انہوں نے کہا ہماری تو پھر عبادت بڑی کم ہے۔ تینوں میں سے ایک شخص نے کہا تھا کہ میں پوری رات عبادت کروں گا، دوسرے شخص نے کیا کہا تھا کہ میں شادی نہیں کروں گا، اور تیسری شخص نے کیا کہا تھا کہ میں پورے سال روزے رکھوں گا۔ اب بتائیں مجھے کیا خیال ہے؟ نیت بھی اچھی ہے، نیت کے ساتھ یاد رکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی ہونا چاہیے۔ بہت سارے لوگ آج ہم ان کو بتاتے ہیں نا اس طرح کو، بولو ہماری نیت تو اچھی ہے، ہم مزار پر جاتے ہیں ہماری نیت اچھی ہے، ہم مزار پر جاتے ہیں وہاں دعا کرتے ہیں۔ نہیں بھائی، نیت کے ساتھ یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 جگہوں کے علاوہ ثواب کی نیت سے سفر کرنا ناجائز ہے۔ سب سے پہلی وہ جگہ جہاں پہ ہم حج کے لیے جاتے ہیں، خانہ کعبہ، جہاں ایک نماز کا ثواب 1 لاکھ کے برابر ہے۔ دوسری وہ جگہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد ھذا، میری مسجد، جہاں پہ انسان جاتا ہے اور یاد رکھے بہت سارے لوگ جو ہے قبر کی نیت کر کے جاتے ہیں، جائز نہیں ہے۔ نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہم مسجد نبوی جا رہے ہیں جہاں پر ایک نماز کا ثواب 1000 کے برابر ہے۔ اور تیسری جو ہے وہ جگہ کون سی ہے؟ مسجد اقصیٰ ہے، اس میں ایک روایت میں 500 کا ذکر ہے اور ایک روایت میں 1000 کا ذکر ہے کہ وہاں جو نماز پڑھتا ہے جو ہے وہ اتنا اجر ملتا ہے۔ تو نیت کے ساتھ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی ضروری ہے۔ تو کیا خیال ہے؟ صحابہ کرام ہیں، دیکھیں نیت بہت اچھی ہے۔ بھائی جو کہہ رہا ہے میں شادی نہیں کروں گا، اس وجہ سے شادی کروں گا، پھر بچے ہوں گے، نماز اس میں ڈسٹرب ہوں گا عبادت میں، اور جو کہہ رہے ہیں میں پوری رات عبادت کروں گا، ذکر کروں گا، نوافل پڑھوں گا، بڑی اچھی بات ہے، اور جو کہہ رہے ہیں میں پورا سال روزے رکھوں گا، بہت اچھی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ان کو بتایا گیا کہ انہوں نے اس طرح کہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو جمع کیا اور ایک عظیم الشان خطبہ ارشاد فرمایا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں سب سے ڈرنے والا اللہ تعالیٰ سے زیادہ میں ہوں، میں روزے رکھتا بھی ہوں اور روزے چھوڑتا بھی ہوں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب تھی کہ شوال کے 6 روزے، سوموار اور پیر کا روزہ، ایام 20 کے روزے، عرفہ کا روزہ، اسی طرح شعبان میں زیادہ روزے رکھنا۔ اس لیے یہ روزے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رکھتے تھے، روزے رکھتے تھے بھی تھے اور نہیں بھی رکھتے تھے، افطار بھی کرتے تھے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں بھی کی ہیں، 9 یا 11 اس طرح کا ذکر ہوتا ہے۔ اسی طرح جو ہے تیسری کون سی چیز تھی؟ تیسری کون سی چیز تھی بھائی؟ رات کو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نماز پڑھتے بھی تھے اور سوتے بھی، پورا رات عبادت نہیں کرتے تھے کہ عشاء سے شروع ہوئے اور صبح تک عبادت نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ فجر کی عشاء کی نماز کے بعد سو جاتے تھے اور فجر میں اٹھتے تھے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا آخر میں؟ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جس نے میری سنت سے انکار کیا وہ مجھ سے نہیں۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے، جس نے میری سنت سے انکار ہے، یعنی ان تینوں کا جو عمل ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ اس لیے پیارے بھائیو یاد رکھیے جب بھی کوئی عمل کرنے آپ جا رہے ہیں اس کو یہ جو ہے نیت کے ساتھ، اس کو اخلاص کے ساتھ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پہ طریقہ بھی ہے یہ بھی دیکھیں۔ بہت سارے لوگ آج جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس میں حرج کیا ہے؟ بھائی اس میں حرج کیا ہے؟ ہم قرآن خوانی کر لیتے ہیں، قرآن ہی تو پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، اب قرآن پڑھنے سے آپ روکیں، اس میں بڑا حرج یہ ہے پیارے بھائیوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی قرآن موجود ہے، انہوں نے بٹھا کے لڑکوں کو یا آدمیوں کو بٹھا کے قرآن خوانی نہیں کی اور آگے نہیں بخشا۔ اور اسی طرح شب برات ہے، اور اسی طرح بہت ساری چیزیں بھائی، مسجد نہیں بلکہ دفنانے کے بعد قبرستان میں آذان دینا، اسی طرح کسی کے میت، کسی کے مر جانے کے بعد اس کے بعد تیجا، 10واں، 40واں برسری کول، اس طرح برسری شریف اور بہت سارے جناب چیزیں جو ہیں ہم لوگوں نے ملائی ہوئی ہیں۔ تو یاد رکھیے میرے بھائیوں یہ بہت بڑا جرم، بہت بڑا گناہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک بہت بڑا ہم الزام لگاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں بتایا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے تھے۔
کبھی بھی یہ نہ کہ اس میں حرج کیا، اس میں سب سے بڑا حرج یہ ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سورۃ نساء آیت نمبر 80 میں فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی بات مانی اس نے اللہ تعالیٰ کی بات مانی۔ اسی طرح سورۃ نجم میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا آیت نمبر 2 کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے نہیں بولتے جب تک کہ ان کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ ہے کوئی دنیا میں ایسا شخص؟ بتائیے مجھے، جتنے بھی چاروں امام ہی کر لیں اور بڑے بڑے بزرگ ان پر کسی پر وحی نازل ہوتی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے نہیں بولتے تھے جب تک کہ اللہ تعالیٰ وحی نازل نہیں کرتے تھے۔ اسی طرح سورۃ محمد آیت نمبر 33 نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال ضائع نہ کرو۔ اسی طرح سورۃ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے بہترین نمونہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں یہ بات ہضم نہیں ہوتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی باتیں اتنی چیزیں ہیں، اپنی طرف سے جناب آج نیٹ پر دیکھو وظیفے بنائے ہوئے، یہ کرو گے تو جناب ایسا ہو جائے گا تو اتنے کروڑ نیکیاں ملے گی اور جنت ملے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی آسان بتا دی، کتنی آسان بتا دی، ایک چیز بتا دی کہ اگر کسی جگہ پہ آپ کو درد ہے، جسم میں درد ہے، تو آپ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ 3 دفعہ پڑھیں اور اس کے بعد پڑھیں اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، 7 دفعہ یہ پڑھیں۔ میرے خود گھٹنے میں سچی بات درد تھا اور دور ہوا، یقین کہ آپ سامنے بیٹھے، یہ 7 دفعہ پڑھیں درد۔ اب ہم لوگوں نے نیٹ پر یہ آنکھ کی دعا، یہ آنکھ کی دعا ہے، یہ جو وظیفہ ہے، یہ جناب یہ ہاتھوں کا وظیفہ ہے، یہ جناب سر کا وظیفہ ہے، اپنی طرف سے بس ویورز بنانے کے لیے اور اپنی طرف سے یہ جو کر رہے ہیں، یہ بہت بڑا الزام۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمانو اللہ اور اس کے رسول سے جو ہے وہ آگے نہ بڑھو۔ تو پیارے بھائیو، بس یہی تھا کہ قبولیت کے اعمال کی نشانیاں جو ہیں یہ کہ پہلا اخلاص ہے، اس کے بعد جو ہے اس کے بعد پہلے اس سے پہلے بلکہ نیت ہے، اپنی نیت خالص ہو، اخلاص ہو، اس میں ریاکاری نہ ہو، اور اس کے بعد جو ہے جو بھی عمل کرنے جا رہے اس میں دیکھیں آپ کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اس پر عمل کریں۔ جزاک اللہ خیرا، بارک اللہ فیک۔